حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس محلہ میں ایک بے نمازی رہتا ہو اور باقی اہل محلہ سارے نمازی ہوں مگر اسے نماز پڑھنے پر مجبور نہ کرتے ہوں تو اس محلہ پر 70 مرتبہ دن میں لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو گویا بے نمازی کا یہ گناہ اتنا شدید اور گھناؤنا جرم ہے کہ اس ایک کی وجہ سے تمام اہل محلہ پر لعنت نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اس بے نمازی کو دیکھتے ہیں اور اسے نماز پڑھنے کے متعلق نہیں کہتے، اس لیے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حق بات سے چپ رہنے والا اور اسے لوگوں میں ظاہر نہ کرنے والا گونگا شیطان کی مانند ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں واضح طور پر معلوم ہے کہ حق بات سے چپ رہنے والا اور اسے لوگوں میں ظاہر نہ کرنے والا گونگا شیطان ہے۔ اسی طرح ظالم انسان اللہ کی سزا کا مستحق ہے، کیونکہ ظلم بھی فساد کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی کسی مومن پر ظلم نہ کرے، کیونکہ جو کسی ایماندار پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اسے قیامت کے دن ایسی سزا دے گا جسے برداشت کرنا اس کے بس کا روگ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس کس گناہ سے ایمان کے سلب ہونے کا زیادہ خوف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، اپنے انجام اور خاتمہ کے خوف کو ترک کرنا۔ نمبر 3، لوگوں پر ظلم کرنا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ مذکورہ بالا تینوں گناہ پائے جاتے ہیں تو اس کے متعلق غالب گمان ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سعادت اسے حاصل ہو جائے تو اس کے خاتمہ بالخیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے صرف جزیرہ عرب ہی نہیں بلکہ ہر جگہ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ظلم و تعدی اور فسق و فجور و بے راہ روی لوگوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ انسانی اقتدار سے بالکل ناآشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل دنیا پر رحم آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی اقدار سے روشناس کرانے کے لیے اور فتنہ، فساد اور جرائم سے معاشرہ کو پاک کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضہ کو اپنے مؤثر اور عام فہم انداز میں ادا کیا، جس کی مثال اہل دنیا پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ وہی لوگ جو حیوانوں سے بھی بدتر تھے اور گناہوں کے دل دادا تھے، متقی اور پرہیزگار بن گئے، خلق خدا کے لیے رحم و کرم کے پیغامبر ثابت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات گرامیہ میں سے ایک اور ارشاد جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، حدیث قدسی شریف ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں، یعنی جن کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا، اور اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ او یقولو وغیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنو آدم، موت تمہارے تمام رازوں کو ظاہر کر دے گی اور قیامت تمہاری تمام خبروں کو بیان کر دے گی، اور نامہ اعمال تمہارے تمام پردے پھاڑ دے گا۔ اس لیے جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ
اس ذات کی طرف دیکھو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے، اور جب تمہیں تھوڑا رزق دیا جائے تو اس تھوڑے رزق کی طرف نظر نہ کرو، بلکہ اسے دیکھو جس نے وہ رزق تمہیں عطا کیا ہے۔ اور صغیرہ گناہ کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ میں تمہارے کس گناہ پر غضبناک ہو جاتا ہوں، اور تم میری خفیہ تدبیروں سے مامون نہ رہو، کیونکہ وہ چیونٹی کی طرح تاریک رات میں پتھر پر چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اے ابن آدم، کیا میری نافرمانی کرتے وقت تو نے میری ناراضگی کو یاد کیا، پھر تو اس سے رک گیا؟ کیا تو نے اس شخص کی امانت کو ادا کیا جس نے تمہیں امین بنایا تھا؟ کیا تو نے اس آدمی سے نیکی کی جس نے تیرے ساتھ برائی کی تھی؟ کیا تو نے اسے معاف کر دیا جس نے ظلم پر ظلم کیا تھا؟ کیا تو نے اس آدمی سے گفتگو کی ہے جس نے تیرے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ اور کیا تو نے اس شخص کے ساتھ تعلق جوڑا جس نے تجھ سے قطع تعلقی کر رکھی تھی؟ اور کیا تو نے اس آدمی سے انصاف کیا جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تھی؟ اور کیا تو نے اپنے دین اور دنیا کے معاملات کے متعلق علماء سے پوچھا تھا؟ اور بے شک میں تو تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری ان خصلتوں سے خوب خوش ہوتا ہوں جو پسندیدہ ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں ایک رات سیر کر رہے تھے۔ وہ مکان کے دروازے سے گزرنے لگے تو رونے کی آواز سنی، تو آپ وہاں رک گئے، اور آپ نے ایک عورت کو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے کہ وہ ہمارے حال سے غافل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے دل کو خوش کرنے اور اس کا غم ہلکا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے مکان کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ تیرے ساتھ عمر نے کیا زیادتی کی ہے؟ اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ پوچھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے خامد کو فلاں جنگ میں بھیج دیا ہے، اور وہ اپنے پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو میں ان بچوں پر خرچ کروں، اس لیے وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے حالات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً وہاں سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے بیت المال سے ایک بوری آٹا اور بہت سارا گوشت لیا اور اپنی پشت پر رکھ لیا، تو آپ کے اس غلام نے جو آپ کے ساتھ تھا کہا، امیر المومنین آپ اسے نیچے رکھ دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آج دنیا میں تو میرے اس بوجھ کو اٹھا لے گا، اور کل قیامت کو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ کہتے ہوئے آپ رو بھی رہے تھے، یہاں تک کہ وہ کھانے کا سامان اٹھا کر اس گھر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا، تندور جلایا، روٹی اور گوشت پکایا، بچوں کو بیدار کیا اور اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر بچوں کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اشک بار آنکھوں سے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، اور قیامت کے دن میرے ساتھ اس تاخیر پر نہ جھگڑنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں اور قیامت کے دن آپ سے کسی قسم کا مواخذے کا سوال نہیں کریں گے۔ اس لیے عدل و انصاف کے باوجود جب آپ فوت ہوئے تو موت کے 15 سال بعد ایک آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور اس نے آپ سے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔